بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ نجی ادارے کو کارکنان کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات کے معروف وکیل ابراہیم الحصونی نے کہا ہے کہ نجی اداروں میں کارکنان سے متعلق افرادی قوت کی وزارت کے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی ہے۔ ابراہیم الحصونی کے مطابق نجی اداروں نے کارکن کی منظوری کے بغیر فیصلہ نافذ کر دیا، اس کا انہیں حق نہیں ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق ابراہیم الحصونی نے بتایا کہ وزارت افرادی قوت نے کورونا کی وبا کے باعث حفاظتی اقدامات سے متاثرہ نجی اداروں کو اپنے ہاں روزگار کا عمل منظم کرنے کا اختیار مشروط طریقے سے دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزارت نے پابندی عائد کی ہے کہ نجی ادارہ اجیر کی منظوری لے کر ملازمت کے معاہدے کی تنظیم نو کر سکتا ہے۔ الحصونی نے بتایا کہ متاثرہ نجی ادارے کورونا کی وبا کے باعث حفاظتی اقدامات سے متاثر ہونے کی صورت میں ملازم کو سبکدوش کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنے سے قبل انہیں ملازم کی رہائش کا بندوبست کرنا ہوگا اور اس کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ کمپنیوں کے مالکان ملازمت کے معاہدے کی تنظیم نو اور برطرفی کے سلسلے میں من مانی نہیں کر سکتے۔ وزارت کا فیصلہ تمام فریقوں کے مفادات کو مد نظر رکھ کر کیا گیا۔ الحصونی نے بتایا کہ آجر اجیر کی منظوری کے بغیر محنتانے میں کمی نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی کمپنی یک طرفہ طور پر اس قسم کے فیصلے کی مجاز نہیں۔ وزارت افرادی قوت نے نجی اداروں میں ملازمین کے حوالے سے 5 اقدامات مقرر کیے ہیں۔ اول، آن لائن قانون محنت کا نفاذ۔ دوم، تنخواہ کے ساتھ ملازم کو چھٹی پر بھیجنا۔ سوم، بغیر تنخواہ ملازم کو چھٹی دینا۔ چہارم، حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کے دوران عارضی طور پر ملازم کی تنخواہ میں کمی بشرطیہ کمپنی اجیر کے ساتھ ملازمت کا عارضی معاہدہ مقررہ طریقے سے طے کر لی۔ اور پنجم، مستقل بنیادوں پر ملازم کی تنخواہ میں کمی بشرطیہ یہ کہ نجی ادارہ غیر ملکی کارکن کی تنخواہ میں مستقل بنیاد پر کم کرنا چاہتا ہو۔ ایسی صورت میں ادارے کو وزارت کی منظوری لے کر ملازمت کے معاہدے میں ترمیم کرنا ہوگی۔ امارات میں کورونا کے 781 نئے مریض۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا سے شفا یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 4804 ہو گئی ہے۔ 781 نئے مریض ریکارڈ پر آئے ہیں، جبکہ 13 مریض ہلاک ہوئے ہیں۔ اماراتی نیوز ایجنسی وام کے مطابق وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 509 نئے مریض شفا یاب ہو کر قرنطینہ مراکز سے فارغ کر دیے گئے۔ وزارت نے کہا ہے کہ وبا کے محصور کرنے کے لیے رہائشیوں کے عمومی معائنے کے ضمن میں گزشتہ دن 29,000 افراد کا معائنہ کیا گیا ہے۔ ان کا تعلق معاشرے کے مختلف طبقات سے تھا۔ عمومی معائنے میں مختلف ممالک کے تارکین بھی شامل تھے۔ عمومی معائنے کے نتیجے میں 781 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ ان کی حالت مستحکم ہے اور انہیں ہدایات کے مطابق علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 18,198 ہو گئی ہے۔ جن مریضوں کی انتقال ہوا ہے، ان کا تعلق مختلف ممالک سے تھا۔ انہیں کورونا سے پہلے مختلف بیماریاں لاحق تھیں۔ ملک میں کورونا کی وجہ سے ہلاک شدگان کی مجموعی تعداد 198 ہو گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے فلائٹس کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ وزارت اوورسیز پاکستانیز وزارت اوورسیز پاکستانیز نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے فلائٹس کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری بیان میں وزارت اوورسیز کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات میں ملازمتوں سے چھٹیوں کی وجہ سے بڑی تعداد میں پاکستانی وطن واپسی کے لیے پھنسے ہوئے ہیں۔ بیان کے مطابق ہم تمام افراد کو واپس لانے کے لیے فلائٹس کی تعداد بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس موقع پر وہاں موجود افراد صبر سے کام لیں، کیونکہ جب ہم فلائٹس کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں تو سارے سسٹم کی صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اتحاد ایئر ویز کا امارات کے اندرونی شہروں میں یک طرفہ پروازوں کا آغاز۔ غیر ملکی افراد شناخت اور شہریت کے لیے اماراتی اتھارٹی سے منظوری کے بعد واپسی کی پرواز بک کر سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے اتحاد ایئر ویز نے امارات کے اندرونی شہروں میں ون وے ٹرپوں کا آغاز کر دیا ہے تاکہ غیر ملکی شہریوں کی امارات میں واپسی میں مدد مل سکے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فضائی کمپنی کے ترجمان نے پریس بیان میں کہا کہ مسافروں کو متعلقہ ویب سائٹ کے ذریعے متحدہ عرب امارات میں مقیم غیر ملکیوں کی شناخت کے لیے قائم اتھارٹی کی طرف سے منظوری کے بعد سفر کی درخواست دینا ہوگی۔
انہوں نے بتایا کہ درخواست کی منظوری ملنے پر شناخت اور شہریت کی فیلڈ اتھارٹی کے ای میل کے ذریعے ایک خاص کریڈٹ نمبر بھیجا جائے گا جو مسافر کو بکنگ کے وقت اتحاد ایئر ویز کو فراہم کرنا ہوگا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ شناخت اور شہریت کے لیے فیلڈر اتھارٹی سے منظوری حاصل کرنے کے بعد آپ اتحاد ایئر ویز کا کال سینٹر پر کال کر سکتے ہیں اور امارات کے لیے واپسی کی بکنگ کروا سکتے ہیں۔ ترجمان نے زور دے کر کہا کہ مسافروں کے پاس امارات میں اقامہ اور قانونی ویزا ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شناخت اور شہریت کی فیلڈر اتھارٹی کا منظوری نمبر درکار ہوگا، کیونکہ اسے دوسری صورت میں متحدہ عرب امارات میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ترجمان نے بتایا کہ تمام مہمانوں کا PCR ٹیسٹ ہوگا اور ابوظہبی پہنچنے پر تھرمل اسکین کیا جائے گا۔ ضرورت پڑنے پر کسی بھی مسافر کو 14 دن کے لیے الگ تھلگ رہنا ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کی جانب سے جاری مالی سال کے دوران ترسیلات زر میں 4.10% اضافہ۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کی جانب سے جاری مالی سال کے دوران ترسیلات زر میں 4.10% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے دستیاب اعداد و شمار کے مطابق جولائی 2019 سے لے کر مارچ 2020 تک کی مدت میں UAE میں مقیم پاکستانیوں نے $3.552 ارب مالیت کی ترسیلات زر کی۔ یہ شرح گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 4.10% زیادہ ہے۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں UAE میں مقیم پاکستانیوں نے $3.417 ارب کا زر مبادلہ ملک ارسال کیا تھا۔ مارچ کے مہینے میں UAE میں مقیم پاکستانیوں نے $420.35 ملین کا زر مبادلہ ملک ارسال کیا۔ گزشتہ سال مارچ میں یہ حجم $378.11 ملین ریکارڈ کیا گیا تھا۔ دبئی میں مقیم پاکستانیوں کی جانب سے مالی سال کے ابتدائی 9 ماہ میں ترسیلات زر کی شرح میں 4.59% اضافہ ہوا۔ اس عرصے میں دبئی میں مقیم پاکستانیوں نے $2.390 ارب کی ترسیلات زر کی۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں دبئی میں مقیم پاکستانیوں نے $2.285 ارب کا زر مبادلہ ملک ارسال کیا۔ وزارت صحت شارجہ میں ذاتی حفاظت کا سامان خودکار گاڑی سے تقسیم کرے گی۔ وزارت صحت و تدارک نے اعلان کیا ہے کہ وہ شارجہ میں خود سے چلنے والی ایک گاڑی کے ذریعے رہائشی کمپلیکس کے رہائشیوں اور کارکنوں میں ذاتی حفاظت کا سامان بشمول ماسک، دستانے اور سینیٹائزر تقسیم کرے گی۔ وزارت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شارجہ کے مرکز برائے خاندانی صحت کے فروغ اور ہواوے کے تعاون سے اٹھایا گیا یہ اقدام وزارت کی جانب سے جدید ترین مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجیز اور رفت جنریشن ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ وزارت صحت میں پبلک ہیلتھ پالیسی اور لائسنسنگ سیکٹر کے اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری ڈاکٹر امین حسین امیری نے وزارت کے کووڈ-19 آگاہی کے پروگراموں میں مصنوعی ذہانت اور سمارٹ ٹیکنالوجی کے استعمال کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس خودکار مختص شٹل سے کام لینا کووڈ-19 کی روک تھام اور کنٹرول کی کوششوں کو مستحکم کرنے کی جانب ایک قدم ہے۔ محمد بن زائد کا سٹیم سیل علاج کے اخراجات کی ادائیگی کا حکم۔ ابوظہبی کے ولی عہد اور متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے سٹیم سیل تھراپی کے ذریعے کورونا وائرس کے تشویشناک مریضوں کے علاج سے متعلق تمام اخراجات کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے یہ حکم ابوظہبی سٹیم سیل سینٹر کی جانب سے اس اعلان کے بعد دیا ہے، جس میں سینٹر نے کہا کہ اس نے سٹیم سیل کے ذریعے کووڈ-19 انفیکشن کا ایک جدید معاون علاج دریافت کر لیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں کووڈ-19 کے 73 مریضوں کا اس طریقے سے کامیابی سے علاج کیا گیا۔ اس طریقہ علاج میں مریض کے پھیپھڑوں سے سٹیم سیل داخل کر کے اس وائرس کے خاتمے میں مدد کی جاتی ہے۔ ابوظہبی سٹیم سیل سینٹر ADSCC کے اس اقدام کا مقصد طبی تحقیق کے ذریعے انسانی اور فنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ضروری ٹیکنالوجی کی فراہمی اور متحدہ عرب امارات کے تمام ہسپتالوں میں اس کے استعمال کو آسان بنا کر کووڈ-19 کے علاج کو فروغ دینے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ قطر ایئر ویز نے اسلام آباد سے قطر کے لیے 4 مزید کمرشل پروازوں کا اعلان کر دیا۔ قطر ایئر ویز نے اسلام آباد سے قطر کے لیے 4 مزید کمرشل پروازوں کا اعلان کر دیا۔ پاکستان میں امریکی مشن کے مطابق امریکی شہریوں کو دوحہ سے امریکہ کی پروازوں کے لیے اپنے انتظامات خود کرنا ہوں گے۔
پاکستان میں امریکی مشن کا ان پروازوں کی بکنگ میں کوئی کردار نہیں۔ پاکستان میں امریکی سفارتخانہ کے مطابق قطر ایئر ویز کی یہ پروازیں 19 مئی سے شروع ہوں گی۔ 13 مئی کو پرواز QR 633 اسلام آباد سے دوحہ، 15 مئی کو پرواز QR 601 پشاور سے دوحہ، 19 مئی کو QR 617 ملتان سے دوحہ اور 19 مئی کو ہی قطر ایئر ویز کی پرواز QR 605 کراچی سے دوحہ جائے گی۔ امریکی سفارتخانہ کا کہنا ہے کہ قطر ایئر ویز کی ان پروازوں کا انتظام وہ خود کر رہی ہے، جبکہ ان کا انتظامی طور پر ہر امریکہ ایک کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان میں امریکی مشن کا ان پروازوں کی بکنگ میں کوئی کردار نہیں ہے۔ ان پروازوں میں براہ راست نشستیں بک کروائیں یا اپنے سفری انتظامات کرنے والوں سے رجوع کریں۔